السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ روزانہ قرآن پاک کا خلاصہ اور اس کے پیغامات و احکامات کی باتیں حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، آج الحمدللہ 19ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں چند آیتیں سورہ فرقان کی ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورۃ الشعراء اس کا تعارف اور اس کی آیتوں کا خلاصہ، اور اس کے بعد سورۃ النمل کا تعارف اور اس کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سماعت فرمائیں۔ خواہشات نفس کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا اور اس کی پیروی کرنا برا عمل ہے، اسی طرح اپنی خواہشات پر چلنا بھی بہت برا عمل ہے اور ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اور اپنی خواہشات پر چلنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے دین لوگوں کی دوستی قیامت میں رسوائی کا سبب ہوگی۔ جو لوگ بے دین لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ہر گناہ کے کام میں شرکت کرتے اور اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت میں جب اپنی بدعمالیوں کی سزا دیکھیں گے تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش میں اس بددین سے دوستی نہ کرتا، اسی نے مجھے نصیحت سے غافل رکھا اور گمراہ کیا۔ لہٰذا یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آدمی جب کسی سے دوستی کرے تو دیکھے کہ آیا وہ کس طریقے سے ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی دینداری کیسی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا وہ بھی ویسے ہی ڈھل جاتا ہے۔ لہذا اس لیے دوستی میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ آیا وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ نیک بندوں کی چند صفات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی قرآن کریم میں چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 2، جاہل آدمی اگر ان کے منہ لگتا ہے وہ اس کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 3، راتیں نماز اور سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ نمبر 4، ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے۔ نمبر 5، مال خرچ کرنے کے وقت نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل و کنجوسی، بلکہ درمیانی طور پر خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ نمبر 7، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8، زنا کاری نہیں کرتے۔ نمبر 9، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10، اگر کبھی اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پاس گزر ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ نمبر 11، جب ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سمجھدار انسان کی طرح ان میں غور فکر کرتے ہیں۔ نمبر 12، وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے۔ اب یہاں سے سورۃ الشعراء کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لہذا سورۃ الشعراء، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ کی دعوت کی بڑی زور شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر ارشاد فرمایا گیا ہے
کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ضمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے انہیں وہی معجزات دکھائے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، اس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کے بجائے توحید و رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر، اور کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے تھے۔ سورت کے آخری رکوع میں ان باتوں کی مدلل تردید فرمائی گئی ہے اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ اسی ضمن میں آیت نمبر 227 نے شعراء کی خصوصیات بیان کی ہیں، اسی وجہ سے سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم انسان کے لیے ناممکن ہے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو بتانے کے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو بیان فرمانا شروع کیا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو پانا ناممکن ہے اور خدا کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا بیکار ہے۔ نمبر 2، یعنی دین کی راہ میں تکالیف برداشت کرنا۔ کوئی انسان جب دین کی محنت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس پر طرح طرح کے حالات اور مصائب آتے ہیں۔ انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، لیکن کام کرنے والوں کو ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آخرت کے اجر و ثواب کی امید پر دل جمعی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ جادوگر لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو فرعون نے ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے اور ایمان پر جمے رہے۔ ہر تکلیف کے بعد راحت آتی ہے۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم کو برداشت کیا اور ایمان پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات سے نوازا۔ ان کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، ان کے دشمن فرعون کو اسی دریا میں ڈبو دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو اسی ملک میں بادشاہت عطا فرما دی۔ جب انسان دین کی راہ میں تکالیف برداشت کرتا ہے اور حالات پر جمتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں مہیا فرماتے ہیں اور انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ آخرت میں صرف نیک عمل ہی کام آئیں گے۔ آخرت میں اولاد اور دنیا میں چھوڑا ہوا مال کام نہیں آئے گا۔ ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے، اور ایمان و اعمال ہی کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ قوم عاد اور اس کا انجام۔ قوم عاد نہایت مضبوط اور سخت قوم تھی، بہت اونچی اونچی اور عالیشان عمارتیں بناتی تھی۔ ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا دھمکایا، مگر قوم نے ان کو جھٹلایا اور اپنی سرکشی پر اڑے رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم سمود اور اس کا انجام۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ وہ پتھروں، چٹانوں اور پہاڑوں کو تراش تراش کر شاندار مکانات اور قلعے بناتے تھے۔ ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر انہیں معجزہ کا مطالبہ کیا۔ جب بطور معجزہ کے اللہ کی طرف سے اونٹنی ظاہر ہوئی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، چنانچہ اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ قوم شعیب علیہ السلام اور اس کا انجام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی عادت یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس سے روکا، سمجھایا، مگر قوم نے ان کی بات ٹھکرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کی بارش برسائی اور انہیں بری طرح ہلاک کر دیا۔ رشتہ داروں کو بھی دین کی دعوت دیں۔
لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور دنیا میں دین عام ہو جائے، اس کی فکر اور کوشش کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں کی فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گھر، خاندان اور رشتہ داروں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے اور آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ اس کے بعد سورہ نمل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ النمل، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کی بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت اور اپنی سماجی رتبے پر گھمنڈ تھا۔ اسی طرح کفار مکہ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانع نہیں ہوئی۔ اسی طرح سبا کی ملکہ بلقیس بھی بہت دولت مند تھی، لیکن حق واضح ہو جانے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس سیاق میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کو بڑے مؤثر انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ نمل کے معنی عربی میں چیونٹی کے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ بہرحال علم دین کی نعمت دوسری تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں ایک خاص شان رکھتے ہیں، وہ یہ کہ ان دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت و سلطنت بھی دی گئی تھی۔ سلطنت بھی بے مثال تھی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں اور جانوروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کیے گئے انعامات کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے نعمت علم کا ذکر فرمایا، جس میں اس جانب اشارہ ہے کہ علم کی نعمت درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے دوسری تمام نعمتوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے جو لوگ علمی دنیا میں ہیں اور علمی کام انجام دے رہے ہیں، انہیں ان آیتوں کے ذریعے سے اپنے آپ میں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے علم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ انسان کو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، لیکن اسے اپنے نیک اعمال پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو۔ مال کی وجہ سے حق بات کہنا نہ چھوڑیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو دین کی دعوت دی تو اس نے مال کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان بند کرنا چاہا اور بہت سی قیمتی تحفے ان کے پاس بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ بھی قبول نہ کیا اور اس کے سارے تحفوں کو واپس لوٹا دیا۔ آدمی کو دنیا کی لالچ میں آ کر حق بات کی دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لہذا یہ آیت بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جیسے کہ آج کل کرپشن کا دور ہے کہ کہیں بھی حق کو دبانے کے لیے اگر سامنے والے کو پیسے کھلا دیے جائیں، ان کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے جائیں تو وہ حق بات کہنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لہذا حق کو ہر اعتبار سے واضح کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور اس کی خیالات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے، اور حق بات کو ہر جگہ ببانگے دہل کہنا چاہیے۔ کسی بھی لالچ میں آ کر یا کسی کے دباؤ میں آ کر حق سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب
العالمین۔ والسلام علیکم۔